محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت کی کتاب میں مجھے ملا، یہ دوسری کتابوں میں نظر نہیں آیا، تو اس کو بھی جو عرفان حسین میں جو شامل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات کو لے کر جہاد پر تشریف لے گئے، جہاد پر گئے۔ مدینہ منورہ میں کوئی مرد حضرات نہیں تھے، سو گئے جہاد پر۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو اکثر حضور جو ہے اپنا نائب بناتے، مؤذن جو تھے وہ نابینا تھے، تو حضور جو ہے انہیں چھوڑ کر جاتے تھے نائب کی حیثیت سے اکثر و بیشتر۔ ابن ام مکتوم، بلال حبشی اور ابن ام مکتوم، یہ دونوں جو ہے مؤذن تھے مسجد نبوی کی۔ بلال حبشی نہ ہوتے تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو حضور گئے ہوئے تھے مولائے کائنات کے ساتھ جہاد پر۔ امام حسن و حسین چھوٹے تھے، کم سنی۔ امام حسین کھیلتے کھیلتے گھر کے باہر نکل گئے۔ اب شہزادی اولن کا طریقہ نہیں تھا، وہ گھر کے باہر نکلتی نہیں تھی، بہت ہی کم، بہت ہی کم۔ کوئی خاص بات ہوتی، کوئی خاص معاملہ ہوتا، ایسی صورت ہی میں وہ گھر سے نکلا کرتی تھی۔ اور نبی بی فاطمہ کبھی نہیں نکلی گھر سے، ہمیشہ پردے کا اہتمام۔ تو سیدہ فاطمہ کھڑی رہی، وہ چلے گئے امام حسین۔ کافی وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، بے چین ہو گئی۔ اس بے چینی کے عالم میں دروازے کی طرف آتی، دیکھتی، پھر کمرے میں آگر بڑھتی، پھر دروازے کے پاس آتی، کہتے ہیں کہ 70 دفعہ حسین کی خاطر سیدہ دروازے کے پاس آ کر دیکھتی اور واپس چلی جاتی۔ بے چین ہو گئی، کوئی تھا نہیں کس کو کہتی، آواز دیتی۔ کافی وقت گزر گیا، آخر میں سیدہ نے بڑے صاحبزادے سے کہا، وہ بھی 11 ماہ 10 دن کے بڑے تھے، زیادہ بڑی عمر نہیں تھی امام حسن کی، کہا کہ بیٹا حسن، اب گھر میں تو کوئی ہے نہیں بڑا آدمی، نہ نانا ہے اور نہ بابا ہے، لہذا اب تم ہی جاؤ حسین کو ڈھونڈ کر لانا۔ ننھے قدموں پر شہزادہ زمن امام حسن علیہ السلام نکل پڑے ڈھونڈنے کے لیے امام حسین کو۔ جا رہے ہیں، کہاں ڈھونڈیں گے، کس کو پوچھیں گے، حیران تھے۔ کافی دور نکل گئے، دیکھا کہ ایک باغ ہے، باغ کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں پر چھوٹے ہرن جو ہے پھر رہے ہیں باغ کے اندر، تو ایک ہرن کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے حسن مشتبہ سلطان شہداء علیہ السلام۔ کہاں گئے ہرن؟ میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نانا محمد رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس سے بات کر، یہ بتا کہ میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ تم نے تو دیکھا ہوگا، یہاں پہ کوئی آدمی تو ہے نہیں، تیری نظر تو پڑی ہوگی، حسین آئے تھے، کہاں گئے، لاپتہ ہیں، تو نے تو دیکھا، بتا، تو ہی بتا کہ حسین کہاں ہے۔ پکارتے تھے، یا حسین ابن علی، یا قرۃ عین نبی انا انتا، اے حسین ابن علی، اے علی کے بیٹے، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم کہاں ہو، سبحان اللہ، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم کہاں ہو۔ وہ ہرن ٹھہر گیا، اس کے بعد کہا کہ اے نبی کے نور دیدار، اے رسول اللہ کی آنکھوں کے تارے، اے شہزادے، اس باغ کا جو مالی ہے اور مالک ہے یہودی صالح، اس نے آپ کے بھائی کو پکڑ لیا ہے اور کمرے میں چھپا دیا ہے۔ اس گوہر آبدار کو اس کے ویرانے میں ڈھونڈو، اس یہودی سے کہو کہ وہ آپ کے چھوٹے بھائی حسین کو آپ کے حوالے کرے۔ یہ کرامت ہے، اہل بیت کو اللہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی مولائی مفسر قرآن حافظ و قاری اشراف قرات حضرت سید شاہ عبد القادر حسینی گیلانی پاشا سرکار اکثر محرم کی مجالس میں فرماتے ہیں، آیت کی تفسیر جب تلاوت کرتے ہیں تو فرمایا کرتے حضرت جو ہے فرماتے کہ دیکھو 60 سال 70 سال 80 سال عبادت کرنے کے بعد ایک آدمی جب مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے، تزکیہ نفس و تزکیہ قلب حاصل ہوتا ہے، جب ولی بنتا ہے تو وہ صاحب کرامت ہوتا ہے، جب کرامت والا ہو جاتا ہے تب کائنات کی ہر چیز سے وہ بات کر سکتا ہے۔ ولی کی یہ شان ہوتی ہے، تو وہ
کی محنت کے بعد عام اولیاء کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر اہل بیت کو وہ مقام عطا کرتا ہے. وہ پیدا ہی اس مقام کے ساتھ ہوتے ہیں. کیوں کہ یہ لوگ اپنی محنت سے اپنے مجاہدے ریاضت اور عمل سے اپنے نفسوں کو صاف کرتے ہیں, تزکیہ نفس و تزکیہ قلب کرتے ہیں, اور اہل بیت کی وہ شان ہے رب ذوالجلال انہیں صاف کرتا ہے. اے محبوب ہم نے آپ کے اہل بیت کو پاک کر دیا. آیت تکفیر آپ سنیں گے انشاءاللہ فضائل اہل بیت میں کہ رب نے ان کی پاکی بیان کی. اسی لیے حسن رضا خان نے کہا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں, خضر والے جانتے ہیں اس تو شان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. نعرے حسین یا حسین, نعرے حسین, نعرے حسین. یہ ہے اصلی سنیوں کا طریقہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت اہل بیت بھی بیان کرتے ہیں, سیرت خلفائے راشدین بھی بیان کرتے ہیں, چاروں یاروں کا بھی بیان ہوتا ہے, پنجتن کا بھی بیان ہوتا ہے. سب مصطفیٰ کے محبوب ہیں, سب مصطفیٰ کے چہیتے ہیں. تو جو مقام اولیاء اللہ کو مشاہدے اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے, اللہ نے وہ مقام اہل بیت کو پیدائشی طور پر عطا کیا ہے. کم سن ہیں لیکن اس مقام پر ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں. ان بچوں کو اپنی طرح نہ سمجھنا, یہ بچے عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں, عام گھرانوں کے بچوں کی طرح نہیں ہیں. علی مرتضیٰ کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ, علی مرتضیٰ کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جہاں پیدا ہوا وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے, شیر خدا کی اولاد ہے. کہا ہرن ان سے بتا, ہرن سے پوچھ رہے ہیں, اور ہرن کو بھی معلوم ہے کہ پوچھنے والا مالک کونین کا بیٹا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہزادی کونین کا نور نظر ہے, مولا کائنات کا لخت جگر ہے. ہرن نے بھی کہا کہ جاؤ اس یہودی کے ویرانے میں اس گوہر آبدار کو تلاش کرو, حسین کو ڈھونڈو. حسن مجتبیٰ سلطان شہداء نکل پڑے, یہودی کے پاس گئے. یہودی اپنے باغ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. جا کر یہودی سے کہا کہ اے صالح, سبحان اللہ سبحان اللہ, میرے بھائی حسین کو کہاں چھپایا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا کر میرے حوالے کر دے, اماں پریشان ہیں, سبحان اللہ. بہت ہی ان کے لیے فکر مند ہیں, ورنہ میں اپنی اماں سے کہہ دوں گا, اپنے نانا سے کہہ دوں گا, اگر وہ بددعا کر دیں تو روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہے. سبحان اللہ سبحان میرے اللہ. باپ کی تلوار سے ڈر, میرے باپ تلوار چلائیں تو پورے یہودیوں کو ختم کر دیں. پریشان ہو گیا, اتنا چھوٹا بچہ, ایسی بات, ایسی گفتگو. کہا بیٹا تمہاری اماں کون ہے؟ کہا ہے یہودی, اے صالح میری ماں کو پوچھتا ہے. میری ماں ملکۃ الفردوس, میری ماں تمام سعادات کی ماں ہے, سبحان اللہ تمام سعادتوں کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ. میری ماں وہ ہے جس کے مہر میں گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے. سبحان اللہ ارے سبحان میری ماں وہ ہے کہ میدان محشر میں آئیں گی تو اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے. سبحان اللہ. میری ماں کو پوچھتا ہے. اے میری ماں وہ ہے رب فاتر نے جن کا نام فاطمہ رکھا ہے. سبحان اللہ. رسول نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کی اولاد کو اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا. اولاد فاطمہ بھی آزاد ہے اور تم فاطمہ کے چاہنے والوں تم بھی آزاد ہو. رسول نے کہہ دیا, نبی نے کہہ دیا, فاطمہ کے چاہنے والے پورے جہنم سے آزاد. آقا نے فرمایا
جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، میرے پیچھے فاطمہ ہوں گی، ان کے ساتھ علی مرتضیٰ ہوں گے، دونوں طرف حسن و حسین ہوں گے، اور ہمارے چاہنے والے ہمارے پیچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس سبحان شان سے جائیں گے، سبحان اللہ، ایسا نکلے گا حافلہ، سبحان اس اللہ، شان سے جو جنت میں جائیں گے، اہل بیت کے چاہنے والے، اہل رسول کے چاہنے والے۔ تو اللہ کہا کہ میری ماں فاطمہ، کہا بیٹے تمہارے نانا کون؟ کہا ہے نادان میرے نانا کو پوچھتا ہے، میرے نانا خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، رب ذوالجلال دن میں کئی مرتبہ جبرائیل کے ذریعے اپنا سلام بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، ارے میرے نانا وہ ہیں پلک جھپکنے تک عرش الہی پر جاتے ہیں، اللہ بلا کر ان سے گفتگو فرماتا ہے۔ میرے نانا وہ ہیں کہ جو تمام انبیاء کے سردار، تمام مرسلین کے سردار ہیں، اور اللہ نے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اس کے بعد کہا کہ بیٹا تمہارے ابا جان کون ہیں؟ کہا میرے بابا کو پوچھتا ہے، ارے میرے بابا وہ ہیں شاہ مرداں شیر یزداں، سبحان اللہ، میرے بابا وہ ہیں جو جنگ میں دو تلواروں سے لڑتے ہیں، دو نیزوں سے مارتے ہیں، مصطفیٰ کے پیچھے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے بابا وہ ہیں کہ جن کی ہمت و جواں مردی پر جبریل امی بھی آسمان سے مرحبا کہتے ہوئے آئے۔ سبحان اللہ، تلوار دی اللہ نے دختر رسول اللہ نے، سبحان اللہ، تلوار دی اللہ نے دختر رسول اللہ نے، یہ علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کا نام علی رکھا ہے۔ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، سبحان اللہ، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مرتضیٰ علی، مصطفیٰ علی۔ یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ بیان کر رہے ہیں، جیسے جیسے بیان کرتے گئے کفر ہٹتا گیا، دل صاف ہوتا گیا، اور وہ لے کر چلا حسن مجتبیٰ کو کمرے میں، کمرہ کھولا، حسین کو بلایا، حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا، امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے دیکھا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، سینے سے لگایا، رات گزری صبح ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان دوسرے دن وہ یہودی اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے ساتھ، سبحان اللہ، اپنی قوم کے 70 آدمیوں کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر سیدہ فاطمہ کے گھر پہ آئے۔ سبحان اللہ، شہزادی کونین کے در پر کھڑا ہوا اور کہا کہ شہزادی کونین، کل میں نے حسین کو چھپایا تھا، مجھ سے قصور ہوا، یہودی تھا مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، لیکن میں نے آپ کے بیٹے حسن کو ستایا، ان کو چھپایا، لہٰذا اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے، اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، خدا کے لیے میرا قصور معاف کر دیں۔ اب وہ در جہاں سے نعمتیں کونین بڑھتی ہیں، جس در پہ جانے والا کبھی خالی نہیں ہوتا، وہ فاطمہ کا در ہے۔ کہا کہ میں نے معاف کر دیا اپنا حصہ، معاف کر دیا، لیکن یہ بیٹا علی مرتضیٰ کا بھی بیٹا ہے، علی سے معافی مانگو۔ وہ انتظار کرتا رہا، جہاز سے جب واپس ہوئے مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے حسین کو چھپایا تھا، مسلمان ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہوں، سیدہ سے معافی مانگ لیا، سیدہ نے معاف کر دیا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، مگر اے صالح یہ بچہ رسول اللہ کا جگر گوشہ ہے، رسول اللہ کا محبوب ہے، مصطفیٰ کا پیارا ہے، مصطفیٰ سے معافی مانگ۔ اب وہ گیا بارگاہ رسالت میں، آقا کریم کی حضور حاضر ہوا،
وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ گیا عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے آپ کی نماز سے جگر گوشہ حضرت امام حسین چھپایا تھا، معافی کا خواستگار ہوں، سیدہ نے معاف کر دیا، مولا کائنات نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ رسول پاک سرور عالم نے کہا میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، مگر حسین محبوب خدا ہے، سبحان اللہ، محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہے، سبحان اللہ، اللہ سے معافی مانگ، سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو۔ اب وہ نکل پڑا، اب کہاں جائے گا؟ شہر چھوڑ دیا، مدینہ جنگل کی راہ لی، دن رات روتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا کہ مولا میرے قصور کو معاف کر دے، مولا میرے قصور کو معاف کر دے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، آدھا مہینہ گزر گیا، زار و قطار رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے۔ 16 دن گزر گئے، 17واں دن تھا، تب جبریل امی اللہ کی بات سے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سلام فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آج کے دن 17ویں روز اس کے قصور کو معاف کر دیا اور اپنے محبوبوں میں شامل کر دیا۔ کیا تھا؟ قصور کیا تھا؟ مارا نہیں، بھوکا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا، تڑپایا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ علی نے بھی معاف کر دیا، فاطمہ نے بھی معاف کر دیا، رسول اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ 17 دن کے بعد رب ذوالجلال نے اس کی معافی کا پروانہ بھجایا، اس کے معافی نامہ رسول پاک کی خدمت میں پہنچا۔ آقا کریم نے جب اس کو خوشخبری دی تو اندازہ لگائیے، ایک یہودی جو مسلمان ہونے کے بعد 17 دن تک وہ جنگل پھر کر رب سے معافی مانگتا رہا، توبہ و استغفار کرتا رہا، تب اللہ نے معاف کر دیا۔ 17ویں روز وہ بھی حضور کے معاف کرنے کے بعد، مولا اور فاطمہ کے معاف کرنے کے بعد معافی نامہ ملا۔ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جنہوں نے دشت کربلا میں آل مصطفیٰ کو، خاندان نبوت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسایا۔ جانور پانی پیتے تھے، یہود و نصارہ پانی پیتے تھے، مجوسی پانی پیتے تھے، کافر و مشرکین پانی پیتے تھے، لیکن ساتھی یہ کوثر کا نواسا اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی خشک زبان کو پھراتا رہا۔ علی اصغر ایک پانی کے بوند کے لیے ترستا رہا۔ علی اکبر کی زبان باہر آ گئی، سکینہ روتی رہی پانی کے لیے۔ یہی نہیں، ایک ایک کو تیروں سے چھلنی کر دیا، تلواروں سے مارا، بھالوں سے مارا۔ 3 دن کے سوکھے گلے پر، مصطفیٰ کے لاڈلے پر خنجر کو رکھ کر چلا دیا، بکروں کی طرح ذبح کر دیا، اور تمام خاندان نبوت کو تہس تہس کیا۔ بتاؤ ان کا